بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے ولیمے کے دن بہنوئی کے دیے ہوئے کنگن پہنے تو میرے شوہر نے کنگن دیکھتے ساتھ ہی مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ میری طلاق کی وجہ کیا ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ کنگن تو میرے بہنوئی نے۔ میرا نام شازیہ ہے، میرے ابو سرکاری ملازم تھے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن میرے ابو کی پہلی بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد تھی۔ پھر جب میری سوتیلی امی کا انتقال ہو گیا تو ابو نے میری امی سے دوسری شادی کر لی، جس کے 1 سال کے بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ میری بڑی بہن، جسے میں آپی کہتی تھی، وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن میری امی آپی کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ آپی ان کی سوتیلی اولاد تھی۔ وہ ہر دم ان پر ظلم کرتی رہتی تھی۔ آپی بھی یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی تھی، مگر کبھی بھی ابو کو ان حالات کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ امی مجھے بھی اپنے کمرے میں لے جاتی اور سمجھاتی کہ اس سے دور رہو، یہ تمہاری دشمن ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے ہی اپنی آپی کی سنتی تھی۔ جب میری بڑی بہن میٹرک کے امتحان دے چکی تو ایک دن ہمارے گھر آپی کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ ان کی سگی خالہ کے بیٹے کا تھا۔ اماں نے فوراً ہاں کہہ دی اور یوں میری بہن شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ چلی گئی اور میں اکیلی ہو گئی۔ جب میں یونیورسٹی میں پہنچی تو فیصل نامی ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی۔ فیصل ایک سلجھا ہوا شریف انسان تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگی۔ دوسری طرف فیصل کی آنکھوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی دیکھی جا سکتی تھی۔ اسی لیے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد فیصل نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا۔ فیصل کی طرف سے رشتہ لینے اس کی خالہ آئی تھی، جنہوں نے فیصل کی پرورش کی تھی کیونکہ فیصل کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ میرے امی ابو کو میرے لیے یہ رشتہ بہت پسند آ گیا اور انہوں نے ہاں کہہ دی۔ جب میں نے یہ خبر اپنی بہن کو سنائی تو اس نے مجھ سے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ وہ بھی میری شادی کے حوالے سے بہت خوش تھی۔ میری بہن اور بہنوئی سعودیہ میں رہتے تھے اور شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد وہ دونوں پاکستان آ گئے تھے۔ میرے بہنوئی نے مجھے سونے کے 2 کنگن دیے اور کہا کہ یہ تمہاری شادی کا گفٹ ہے۔ میں وہ کنگن دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ان دنوں امی ابو میری شادی کے لیے خریداری کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگا رہے تھے اور اسی سلسلے میں وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے۔ میری بہن گھر میں میرے پاس رہتی تھی اور میرے بہنوئی واپس چلے گئے تھے۔ ایک دن جب ہم دونوں بہنیں گھر میں اکیلی تھیں اور امی ابو بازار گئے ہوئے تھے تو مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے امی اور ابو کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے۔ میرے رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر محلے والے جمع ہو گئے۔ میں یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی اور جب مجھے ہوش آیا تو میری بہن نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ امی ابو کی وفات کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، مگر میری بہن نے میرے ماں اور باپ دونوں کی جگہ سنبھال لی تھی اور مجھے بہت بہتر طریقے سے شادی کر کے اپنے گھر رخصت کر دیا۔ میرا سسرال بہت اچھا تھا، سبھی میرا بہت خیال کرتے۔ میں بھی اپنی پچھلی زندگی کے گزرے ہوئے دکھوں کو بھلا کر ہولے ہولے اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہونے لگی۔ دوسری طرف شادی کے بعد آپی کبھی مجھ سے ملنے نہ آئی، لیکن فون پر ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتی۔ وہ اب تک پاکستان میں ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی اور مزید کچھ عرصہ اسی گھر میں رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی کہ امی نے میری بہن کے ساتھ کتنا برا کیا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا رویہ رکھا۔ جب آج اس کی سگی بیٹی پر مشکل وقت آیا تو مشکل وقت میں اسی سوتیلی بیٹی نے مجھے سہارا دیا۔ ایک دن میں جب صبح نہا کر تیار ہونے لگی تو میں نے وہی کنگن پہن لیے جو مجھے میری بہن اور بہنوئی نے دیے تھے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا رخ اس طرف تھا جہاں سب گھر والے جمع تھے۔ جب میں سب کے ساتھ ناشتے میں شریک ہوئی تو میری ساس، جو کہ فیصل کی خالہ تھی، ان کی نظر سب سے پہلے میرے سونے کے کنگن پر پڑی۔
अचानक उनके चेहरे का रंग फौरन से बदल गया। उन्होंने नाश्ता छोड़कर मुझे घूरते हुए पूछा, ये कंगन तुम्हें किसने दिए? मैंने झट से जवाब दिया, ये मेरी बहन और बहनोई ने मुझे शादी का तोहफा दिया है। नाश्ते की मेज़ पर घर के सभी अफराद मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे और वो सभी मुझे गुस्से से घूरने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरे शौहर की खाला कहने लगी, तुम झूठ बोलती हो, ये हमारे ख़ानदानी सोने के कंगन हैं और हमारे घर से चोरी हुए थे। मैं हैरान और परेशान सबको देखे जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, आप लोग मेरी बहन से पूछ लें। मैंने उठकर अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा कि शादी के दिन जो कंगन आपने मुझे पहनाए थे वो कहाँ से लिए थे। मेरी बहन कहने लगी, ये कंगन अम्मी के पास थे, वो तुम्हारी शादी के खर्च के लिए ये कंगन बेचने जा रही थी, तब मैंने अम्मी से ख़रीद लिए थे। मैंने यही बात अपने ससुराल वालों को बताई तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए। वो सभी मुझे मशकूक निगाहों से घूरने लगे। मेरे शौहर ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं बौखला कर रह गई कि ये क्या हो रहा है और मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है। सभी घर वाले वहाँ खड़े तमाशा देखते रहे और आखिरकार वो क़यामत भी मुझ पर टूट पड़ी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे शौहर ने मुझे गुस्से से तलाक दे दी और अपने घर भेज दिया। मैं रोते हुए अपने घर आ गई और अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। मुझे इन कंगन का राज जानना था, लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि वो नहीं जानती कि इसकी हकीकत क्या है। मुझे अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए था, यूँ मुँह उठाकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी बहन की बात सुनकर दंग रह गई। मेरा घर उजड़ चुका था और वो मुझे बातें सुना रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बहन का रवैया मुझसे बहुत बदल गया है। अब वो पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखती और वो मुझसे दूर दूर रहती है और बात बात पे झगड़ने के बहाने भी तलाश करती है। एक रात जब मैं अपने घर में अकेली बैठी रो रही थी तो मुझे प्यास का एहसास हुआ। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मेरा रुख किचन की तरफ था, लेकिन करीब ही मेरी बहन के कमरे से मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी। वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। रात के इस पहर वो किससे बात कर सकती थी? मेरे दिल में ये शक आया तो मैं दबे पाँव उसके कमरे में चली गई और उसकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगी। तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन अपने शौहर से बातचीत कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने चीख कर कहा, आप ये घर कैसे बेच सकती हैं, जबकि इस घर में मेरा हिस्सा भी है। मेरी बहन ने पलटकर मुझे देखा और फिर उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उससे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। उसने मुझे गुस्से से कहा। फिर वो कहने लगी कि बचपन में उसके माँ बाप दोनों मैंने छीन लिए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों आपसे सब कुछ छीनने लगी? और ये घर तो हम दोनों का है। इस घर के अलावा मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं। आप तो वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बाप आपका भी बाप था। जिस दिन वो मरा हम दोनों यतीम हो गए और मैंने आपकी माँ को नहीं मारा था। तब मेरी बहन एकदम से बोल उठी कि तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा था और अब तुम्हें इसीलिए सारी ज़िंदगी सज़ा मिलती रहेगी। ये घर मेरी माँ के नाम था और उसे पता था कि तुम्हारी माँ दूसरों के घर उजाड़ने वाली बदकिरदार औरत है, इसलिए ये घर मरने से पहले वो मेरे नाम कर चुकी थी। मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि ये बात तुम्हारी चुड़ैल माँ को मालूम नहीं थी। जब मेरी बहन ने मेरी मरी हुई माँ को चुड़ैल कहा तो मुझसे ना रहा गया। मैं गुस्से से फट पड़ी कि आप मेरी माँ को कुछ नहीं कहना। उसने भी झट से मुझे सच्चाई का आईना दिखाया था। उसकी बातें सच ही थीं। मेरी माँ शादी से पहले एक बदकिरदार औरत मशहूर थी, लेकिन अब मुझ में अपनी बहन की बातें सुनने का मज़ीद हौसला नहीं था। मैंने उसे जवाब दिया कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी माँ मर चुकी है और रही बात इस घर की, तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहें इतने बड़े घर में। मैं शदीद सदमे की हालत में रोती हुई अपने घर से निकलकर सड़क पार करते हुए बदकिस्मती से हादसे का शिकार हो गई
اور آج میں دارالرحمان میں بیٹھی ہوں۔ میں نے اپنی کہانی مکمل کی تو ساری عورتیں مجھ پر رحم کھاتی ہوئی وہاں جمع ہو گئیں۔ میں نے اس دارالرحمان میں کئی دن گزارے تھے۔ ایک دن دارالرحمان کی مالکن نے مجھے پیغام بھیجا کہ کوئی شخص مجھ سے ملنے آیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کہ شاید میری بہن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ لیکن ملاقات والے کمرے میں ایک انجان شخص کو دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جو خاص مجھے سے ملنا چاہتا ہے۔ اس شخص کے تعارف کروانے پر پتہ چلا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ ہسپتال سے میرا پتہ معلوم کر کے یہاں پہنچا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تو وہ میری مدد کرنے چلا آیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اس کی مدد نہیں چاہیے، میں یہاں دارالرحمان میں سکون سے رہ رہی ہوں، مگر وہ شخص بار بار مجھ سے ملنے آتا رہا۔ اور پھر ایک دن اس شخص نے میڈم کو میرے لیے شادی کا پیغام بھیجا، جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک انجان شخص کے ساتھ شادی کرنا کیا ٹھیک ہوگا جسے میں بالکل جانتی بھی نہیں تھی؟ لیکن دوسری بہت سی عورتوں نے مجھے سمجھایا کہ بہتر زندگی کے حصول کے لیے یہ ایک بہترین چانس ہے۔ میں نے تھوڑے تأمل کے بعد اس کا پیغام قبول کر لیا اور یوں ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی ایک بیمار بیوی پہلے سے موجود تھی جو کہ بستر پر بیمار پڑی تھی۔ میرے شوہر نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی۔ مجھے اس کے جھوٹ کا افسوس ہوا تھا، اس نے بھی مجھے استعمال کیا تھا۔ لیکن پھر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اس کی بیمار بیوی کو سنبھال لوں تو وہ دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے لیے کسی غیر عورت یا ملازمہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اس کی پہلی بیوی کی خدمت کرنے لگی۔ شروع میں میرے شوہر کی پہلی بیوی مجھے سخت ناپسند کرتی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جاتی وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی، مگر میں نہایت صبر و تحمل سے سن لیتی اور کبھی جواب نہ دیتی۔ میرا شوہر میری اسی خوبی سے متاثر ہو گیا اور میری طرف دھیان دینے لگا۔ لیکن دوسری طرف میرے ساتھ کچھ عرصے بعد عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک دن جب میں بازار گئی تو مجھے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا میری سوکن کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تو چل بھی نہیں سکتی، پھر یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنے لگی کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے۔ میرے شوہر کے پاس بہت دولت ہے، لیکن بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں، اسی لیے اس نے اپنے شوہر کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے کہا کہ وہ غلط سوچتی ہے، اس کے شوہر کو اس سے بہت محبت ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے۔ لیکن میرے شوہر کی پہلی بیوی نے کہا کہ یہ سب دکھاوا تھا، دولت کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں تھیں، اب وہ بہت جلد میری طلاق کروا دے گی۔ اب مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ اس کے تندرست ہوتے ہی میرا شوہر مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال کرے گا اور یوں دوسری مرتبہ بھی میں طلاق یافتہ عورت ہی کہلائی جاؤں گی۔ لیکن شاید میرے رب کو میرا صبر پسند آ گیا۔ ایک رات میرے شوہر کی پہلی بیوی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی اور اسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئی۔ اصل میں وہ بیمار نہیں تھی، بس شوہر کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے دوائیاں کھا رہی تھی اور اس رات زیادہ دوائی کھانے کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس مشکل وقت میں مجھے اپنے شوہر کے قریب رہنے کا موقع مل گیا اور میں نے اس کا دل جیتنے میں دن رات ایک کر دیے۔ میرے شوہر نے بھی آہستہ آہستہ میری طرف دھیان دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس دنیا میں اب اس کا بھی میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران ایسا مجھے محسوس ہوا کہ میری سوتن غلط سوچتی تھی، شاید اسے اپنے شوہر کی محبت کا احساس نہ تھا، ورنہ وہ ایک سچا انسان تھا۔ شادی کے دوسرے سال جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو میرے شوہر نے میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے لگا کہ اولاد کے آ جانے سے میری زندگی میں اب کوئی بھی دکھ باقی نہیں بچے گا، لیکن یہ میری بھول تھی۔
میں بہت جلد پہلے سے بھی زیادہ مشکلات کے لیے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ 9 ماہ بعد جب میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹر بچے کو نرسری میں لے گئے اور میرے ہوش میں آنے تک بچے کو وہیں رکھا گیا۔ لیکن جب صبح میں ہوش میں آئی اور میں نے اپنے بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو یہ خبر سنا کر ڈاکٹر نے میرا کلیجہ چھیل دیا کہ میرا بچہ راتوں رات غائب ہو چکا ہے۔ میرے شوہر نے ہسپتال انتظامیہ پر کیس بھی کیا اور میرے بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرا دکھ اور غم سے برا حال تھا۔ میں اپنے بچے کی یاد میں رو رو کر بستر سے لگ گئی تھی، لیکن میرے بچے نے نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملا۔ میرے لیے یہ دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ میرا بچہ میری سوتیلی بہن نے اٹھایا ہے، کیونکہ اس کے اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ سے زیادہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے میرے ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے۔ جب میرا شوہر سو رہا تھا میں چپکے سے اٹھ کر گھر سے نکل آئی۔ میرا رخ اپنے ماں باپ کے گھر کی جانب تھا، لیکن ابھی میں آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ میرا شوہر میری تلاش میں میرے پیچھے آ گیا۔ مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اب جھوٹ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ پولیس کو ساتھ لے کر ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ یہیں ہوگا۔ آدھی رات کو پولیس نے چھاپہ مار کر میرے بچے کو وہاں سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی بہن کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا، لیکن میں اس جیسی سنگ دل بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے خبر ملی کہ اس کے شوہر نے وہ گھر بیچ دیا ہے جس پر میری بہن نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں اپنی بہن کو ملنے جیل گئی، مجھے اس سے ہمدردی تھی، اس لیے میں اس پر سے اپنے بچے کے اغوا کا کیس واپس لینے گئی تھی۔ لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا اور مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنی بہن کی بے رخی پر واپس آنا مناسب سمجھا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ مجھے کچھ حقیقتیں بتانا چاہتی ہے۔ پھر میری بہن مجھے سب کچھ سچ سچ بتا رہی تھی، تب مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تو آج تک اسے سگی بہن ہی سمجھا اور اس نے ہمیشہ مجھ سے انتقام لیا تھا۔ میری بہن کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس نے میری ماں کی حقیقت جان لی تھی۔ چونکہ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی اور وہ کنگن والا چکر یہی تھا، میری ماں نے میرے شوہر یعنی فیصل کے خالو کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے قیمتی تحائف لیے، جس میں وہ کنگن بھی شامل تھے، جو میری بہن نے مجھے میری شادی پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تحفے میں دیے تھے۔ تو اسے دوسری طرف پیسوں کی لالچ تھی۔ خالو نے گھر میں یہی کہا تھا کہ یہ کنگن گھر سے چوری ہو گئے ہیں۔ میری بہن نے اس سچائی کا بھی اقرار کیا کہ جب وہ میری شادی کے لیے پاکستان آئی تھی تو اس نے میری ماں کو مار ڈالنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا تھا، اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ہی وہ میرے پاس رہ رہی تھی۔ جس دن میرے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بہن کو علم نہیں تھا کہ امی کے ساتھ ابو بھی گئے ہوئے ہیں۔ میری بہن کا دل جب اس سے بھی نہ بھرا تب اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور میں نے ایک امیر شخص سے شادی کر لی ہے، تب اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور میرا بچہ ہسپتال سے اغوا کر لیا۔ اب تک وہ مجھے اتنا زیادہ ڈس چکی تھی کہ میں اس زہر کو پہچان ہی نہ سکی۔ اس مرتبہ وہ کامیاب نہ ہوئی اور آج جیل میں بیٹھی تھی اور مجھے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن پر افسوس کرتے ہوئے اس سے کہا کہ میری ماں کی غلطی کی سزا اس نے مجھے کیوں دی، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میں نے اس سے ایک آخری سوال پوچھا کہ سارے منصوبے میں اس کے ساتھ کس نے دیا تھا، تو اس نے مجھے صاف صاف بتایا کہ میرا شوہر بھی اس منصوبے میں میرے ساتھ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ وہ کتنی بے وقوف ہے، جس شخص کے ساتھ مل کر اس نے اپنے ماں باپ کو ختم کر دیا۔ وہ شخص اس کا سب کچھ لے کر فرار ہو گیا، لیکن میری بہن نے میرا یقین نہ کیا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔
اپنی بہن کی سنگ دلی کے باوجود میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور وہاں سے چپ چاپ واپس آ گئی۔ میری بہن جب جیل سے باہر نکلی تو اسے اپنے شوہر کے دھوکے کا پتہ چل گیا، مگر پھر بھی اسے سکون نہ آیا کیونکہ وہ کئی لوگوں کی جان لے چکی تھی اور کئی بے گناہ لوگوں کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ اس لیے میری بہن اب ایک اور انتقام اپنے شوہر سے لینا چاہتی تھی جس نے اس سے یہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، لیکن وہ سب کچھ لے کر اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ ایک دن سڑک پار کرتے ہوئے میری بہن گاڑی سے ٹکرا کر اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی اور ہسپتال کے بستر پر جا پڑی۔ کچھ عرصہ ہسپتال انتظامیہ نے اس کا خیال رکھا اور پھر لاوارث سمجھ کر اسے دارالامان بھیج دیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں ہر ماہ اسے کچھ رقم بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ دارالامان میں بہتر زندگی گزار سکے۔ آج مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میری ماں تو بد کردار تھی، مگر میری سوتیلی بہن کے ساتھ اس نے مجھ سے بہت برا کیا تھا۔ میری بہن اگر اپنے سب معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتی اور اپنا دل صاف کر لیتی تو آج وہ بھی پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔